السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ان پڑھ ہونے کے باوجود سرجن بنا۔ دوستو، یہ شخص کون تھا، کس ملک کا رہنے والا تھا اور یہ کیسے ایک ان پڑھ شخص ہونے کے باوجود سرجن بنا، یہ سب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ وہ ان پڑھ شخص جس نے دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز کو آپریشن کرنے سکھائے اور تربیت دی، لیکن خود اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا، ایسی داستان جو نوجوان نسل کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ محنت اور لگن انسان کو عروج پر پہنچا سکتی ہے، اور اس کی مثال ساؤتھ افریقہ کے ہیملٹن ناکی ہیں، جو کہ ایک ان پڑھ شخص تھا، مگر اس کی محنت اور لگن نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے، جبکہ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا۔ اس یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں 17 سال پہلے 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کی، جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور ماہر سرجنوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن ناکی کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے اس سیاہ فام شخص کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن ناکی کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنیاٹی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا، پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا اور بھیڑ بکریاں چرانے میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ نوجوانی میں وہ تلاش روزگار کے سلسلے میں گاؤں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا، اور ان دنوں کیپ ٹاؤن میں ایک یونیورسٹی کی تعمیر جاری تھی۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ ان کا زیادہ حصہ گھر بھیج دیتا، اور خود تھوڑا بہت کھانا کھا کر اور چنے چبا کر کھلے میدان میں سو جاتا تھا۔ وہ کئی برس مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا اور پھر اسی یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ وہ طب کی جدید تاریخ میں اس مقام تک پہنچا جہاں آج تک کوئی ان پڑھ شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک سہانی صبح تھی۔ اسی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رابرٹ جونز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ اسی لیے انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت محسوس ہوئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھ سکے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے زرافے کی گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھامے کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا۔ وہ چپ چاپ باہر نکلا اور گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ ہیملٹن کئی مہینے دونوں کام کرتا رہا۔ پروفیسر رابرٹ جونز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گئے اور اسے مالی سے اسسٹنٹ بنا لیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔
یہ سلسلہ برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی پیدا ہوئی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اس ان پڑھ شخص کو جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ آہستہ آہستہ ہیملٹن یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھولتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا سہرا ہیملٹن کو بھی جاتا ہے۔ ہیملٹن 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہا۔ وہ روزانہ 14 میل کا سفر پیدل طے کر کے یونیورسٹی آتا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مرحات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی پڑھ اور لکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ جب 29 مئی 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔